شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہارر سٹوری لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ ہارر سٹوری میری ایک لسنر شرین صبا ہے جو شیئر کر رہی ہیں۔ شرین کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ہارر کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تب میری ایج 9 سال تھی، اب میں 19 ایئرس کی ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے جہاں پر بچے اکثر کھیلتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، بہت بچے آتے ہیں۔ اس پارک میں ہر وہ درخت لگا ہوا ہے جس کو ہانٹڈ مانا جاتا ہے اور جس کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہاں پر پیپل، بیری، جامن، برگد سارے پیڑ لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر میں بہت زیادہ جا کر کھیلتی تھی، اپنے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی۔ وہاں پر جھولے بھی لگے ہوتے تھے۔ امی مجھے ہر روز یہ بات سمجھا کر بھیجتی تھی کہ مغرب سے پہلے پہلے تم نے گھر آ جانا ہے۔ تو میں امی کو یہ کہتی تھی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ میں ڈیلی ایسے ہی کرتی تھی، کھیلنے جاتی تھی اور مغرب سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاتی تھی۔ لیکن اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں جھولے لیتی لیتی اتنی مگن ہو گئی کہ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں رہا کہ مغرب ہو گئی ہے اور مجھے گھر واپس جانا ہے۔ مغرب کے بعد میں جھولا جھول رہی تھی۔ جیسے میں جھولے سے اتری مجھے ایسا لگا جیسے کسی مرد کی آواز آئی ہے اور اس نے میرا نام پکارا ہے۔ اب میں اتنی بہادر تو تھی نہیں کہ جہاں سے میرا نام کوئی پکار رہا ہے اس درخت کے پاس جا کر دیکھتی کہ وہاں پر کون ہے۔ جب میں نے اپنا نام دوسری بار سنا میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر جب آئی تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔ میں تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ خیر اس ٹائم تو میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ خیر اسی طرح سے کھانا وغیرہ کھایا، رات ہو گئی، کچھ میں بات بھول بھی گئی کہ پتہ نہیں مجھے میرا وہم ہوگا، میرا کسی نے نام لیا ہے۔ رات جب ہم لوگ سو رہے تھے، میں کمرے میں سو رہی تھی تو اس وقت امی ابو کمرے میں نہیں تھے، شاید وہ لوگ باہر تھے، میں پہلے سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ماتھے کے اوپر کسی نے دہکتی ہوئی آگ رکھ دی ہے۔ وہ آگ جو تھی اس نے ایک دم سے جیسے میرے ماتھے کو جلایا، میری آنکھ کھل گئی، ایک دم سے میں اٹھ کر بیٹھ گئی تو بالکل میرے سامنے جیسے وہ کھڑکی تھی ہم لوگوں کے کمرے کی، اس میں ایک مرد کھڑا تھا۔ بہت لمبا اس کا قد تھا، وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خوفناک چہرہ، نوز والی جگہ پر جیسے سوراخ تھا اور آنکھوں میں بھی 2 کالے کالے جیسے گڑھے ہوتے ہیں، کوئی آئی بال نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ چلائی۔ تو امی نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی ایسی مخلوق دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ پہلے میری چیخ نکلی اور میں نے ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تبھی امی ابو بھاگے کمرے میں تو کمرے میں بہت زیادہ جلی ہوئی اسمیل آ رہی تھی، نعوذ باللہ، جس طرح سے مردار کے جلنے کی اسمیل ہوتی ہے۔ ابو کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوئی جنات وغیرہ نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے والد صاحب انڈیا سے ہیں اور وہ یہ جنات وغیرہ کے چیزوں کو بہت جلدی ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان چیزوں کا، وہ بھانپ جاتے ہیں جنات کے حملے کو۔ ابو نے یہ کہا کہ صبح ہمیں کسی عامل صاحب کو بلانا پڑے گا، یہ معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ رات بھر میرے امی ابو مجھے دم کرتے رہے، میری رات بھر طبیعت خراب رہی، مجھے دورہ سا پڑنے لگ گیا، عجیب و غریب میری حالت ہو جاتی تھی۔ صبح جب میں جاگی تو جیسے میں نے میٹ دیکھا تو پھر میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی، عجیب و غریب میری کنڈیشن ہو جاتی تھی، جیسے میرے ہاتھ پاؤں کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جسم میں درد شروع ہو جانا، ایسے لگتا تھا جیسے میرا سر پلٹ جائے گا اور بہت بری حالت ہو جاتی تھی میری۔ پھر ایسا ہوا کہ عامل صاحب کو بلا کر لائی۔ جب عامل صاحب آئے، انہوں نے پڑھائی کی تو باقاعدہ اس مخلوق کی، اس جن کی میرے اوپر حاضری ہو گئی اور اس نے یہ کہا کہ جہاں پر یہ جھولے لیتی ہے وہاں پر ہمارا بسیرا ہے، ہم لوگ آباد ہیں، ان درختوں پر ہم لوگ رہتے ہیں، مغرب کے بعد ہم لوگ اللہ کے حکم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو یہ دیر تک وہاں پر کھیل رہی تھی، مجھے یہ اچھی لگی اور میں اس کے پیچھے لگ گیا، یعنی میں آج سیب زدہ ہوگی، میرے اوپر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے بڑی کوشش کی،
انہوں نے ایک عمل بتایا، 7 دن کا وہ عمل تھا. مجھے وہ تعویذ گلے میں پہننا تھا، کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا تھا، چھت پر نہیں جانا تھا. میرے گھر والوں نے 7 دن لگاتار اس درخت کے پاس کالے بکرے کے سر کو پھینکنا تھا. یہ سارا کچھ کیا. عامر صاحب نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ وہ روپ بدل کر آئے گا اس کو لینے کے لیے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس بات کا جواب نہیں دینا. اگر آپ کو کسی پر شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ نارمل انسان نہیں ہے تو آپ نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دینا. 7 دن تو میں بڑی بیمار رہی، دورے پڑتے تھے، حالت خراب ہو جاتی تھی، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا تھا. میرے گلے میں تعویذ تھا لیکن باقاعدہ وہ کنڈیشن میرے اوپر رہتی تھی. ایک دم سے طبیعت خراب ہو جانا، کھانے بیٹھنا تو کھاتے ہی جانا. 7ویں دن میرے ابو کے روپ میں وہ آیا اور آ کر میری امی کو کہتا ہے کہ مجھے بچی دو. امی نے صرف ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا. امی سمجھ گئیں کہ یہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ میرے شوہر نہیں ہے، نہ ہی اس کے فادر ہے، یہ وہی مخلوق ہے جو ان کے روپ میں آئی ہے. امی نے اس کو جواب نہیں دیا. وہ پھر چلایا، مجھے بچی دو، میں نے لے کر جانی ہے. امی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور امی نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. وہ جیسے کیسے آیا ویسے وہ 2 قدم آگے بڑھا اور غائب ہو گیا. امی ڈر گئی. امی جلدی سے کمرے میں آ گئی. تھوڑی دیر بعد ابو آ گئے. ابو کو بتایا. اب رات گزر گئی. اللہ کا شکر ہے وہ 7 دن گزر گئے. اس کے بعد صبح پھر وہ عامل صاحب آئے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن اب اس کے اوپر سے ٹل گیا ہے، لیکن ابھی بھی حفاظت بہت کرنی پڑے گی. 40 دن پورے تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا، اور اس پارک کو، اس درخت کو تو بھول جاؤ، وہاں پر غلطی سے مت جانا ورنہ وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ پاک صاف رہنا ہے، طہارت کی حالت میں رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، مغرب کے بعد بالکل بھی باہر نہیں نکلنا. عامل صاحب نے یہ کہا کہ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی مغرب ہو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر بھیجو، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لو، کیونکہ اس وقت اللہ کے حکم سے آسمان سے یہ مخلوقات اتاری جاتی ہیں اور وہ آزاد ہوتی ہیں. پھر جو بھی گھر، کھڑکیاں، دروازے، جو بھی آنگن ان کو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں جا کر وہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. اگر ان کو کوئی دریچہ، کوئی گھر، کوئی آنگن نظر نہ آئے تو بعض اوقات وہ کچھ انسانوں پر بھی بسیرا کر لیتے ہیں. ایسے انسان جو ان کو اکیلے مل جائیں، ایسے انسان جو ان کی ہی جگہ پر موجود ہوں، یا ایسے انسان جو ان کے راستے میں آ جائیں. تو اس لیے مغرب ہوتے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کی کھڑکیاں، دروازوں کو بند کر لینا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. شری کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے بہت احتیاط کی. اللہ کا شکر ہے میں بہتر بھی ہوئی، لیکن میری زندگی میں بہت سے خوفناک حادثے ہوئے ہیں جو میں آپ کے ساتھ فردر شیئر کروں گی. بہت شکریہ شری آپ کا. اس یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنی بہت سی سٹوریز میں یہ میسیج دیا ہے. سب سے پہلے تو اپنے والدین کی بات سنا کریں. والدین جس بات سے ہمیں روکتے ہیں اسی میں ہمارا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے. ان کی بات کو کراس کر کے جب بھی آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے. اور مغرب کے وقت بالکل بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیا کریں، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ہی کھول دیا کریں. جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.